جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا علی نے پہلی رسمی نماز پڑھائی. بھائی سیاسی اور حکومتی شخصیات بھی میں نہیں پہچانتا وہ سب وہ مگر تشریف فرما ہے. ریاستی اور حکومتی اداروں سے سربراہان اور ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے. تو وہ زیادہ یہ جو رسمی نماز مولا علی کا میں نے کہا نا کہ 24 سال کے بعد مولا علی نے پہلی مرتبہ جب رسمی نماز جماعت پڑھائی تو نماز کے بعد صحابہ کرام مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ذہن میں رہے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو صحابہ کرام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا علی ذکرتنی صلاۃ محمد، آج تم نے محمد کی نماز یاد رکھی. بھائی اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے تو میں ایک اور مثال دے دوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نبی کو ہم نے نماز کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین، ایسے دیکھا. یعنی نبی کی نماز میں وہ محبت حسین ہے. وہ نماز ہی نماز نہیں ہے جس میں حسین کی محبت ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. کتنا بہترین منظر ہے. اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا. جو بعض صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ میں نہیں تھا، 24 مرتبہ واقعہ ہوا. تاکہ اس نماز میں اگر وہ نہیں تھے تو اس میں تو تھے، اس میں اگر وہ نہیں تھے تو اس میں تو تھے. 24 مرتبہ حسین مولا نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دن میں بالکل نبی کے عقب میں تھا اور نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا تھا اور اتنا زیادہ نبی نے سجدے کو طول دیا کہ میں یہ سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا. تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے. تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتار دوں. تو میں نے ہاتھ جب بڑھایا تو میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. خبردار میرے حسین، خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو. جب حسین خود اترے ہیں نبی کے پشت مبارک سے تب نبی نے سر اٹھایا. ناراض تو نہیں ہوں گے جملہ کو؟ حسین کی محبت میں سجدے لمبے ہوتے ہیں، نمازیں قضا نہیں ہوتی. صلوات پر محمد و آل محمد. سجدہ رب کو کرتا ہوں یاد حسین. ویسے تو میں نے بات پوری کر دی ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو شک ہو کہ اللہ کا سجدہ حب حسین کے ساتھ ہونا ہے، اگر اس نقطے پر اب بھی کسی کو شک ہو کہ سجدہ تو اللہ کا ہے مگر دل میں حسین کی محبت کے بغیر وہ سجدہ قبول نہیں ہے، اگر اس نقطے پر اب بھی کسی کو شک ہو تو اور موٹی دلیل دے دوں. میرا کام تو بچوں کو سمجھانا ہے اور بڑے جو سمجھ چکے ہیں ان کی سمجھ کو اور مضبوط بنانا ہے. تو میرا کام تو یہ ہے نا. اور ایک ایسا مجسم مثال دے دیتا ہوں کہ جس کے بعد پھر یا تو وہاں جانا چھوڑ دیں گے یا حسین کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ حج پر گئے نا، کتنے لوگ گئے؟ بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے جو حج پہ گئے. جو نہیں گئے اللہ انہیں حج پہ لے جائے، جو چلے گئے اللہ انہیں بار بار لے جائے. جب آپ حج کرنے جائیں گے نا تو سب سے مہنگی 2 رکعت نماز ہے جو حج کی نماز. 25-30 لاکھ کی تو اس سال ہو رہی 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے. باب عمرہ پر، باب فہد پر، باب عبدالعزیز پر کوئی پڑھ کر آئے گا نماز باطل ہے. 2 رکعت نماز طواف کرنے کے بعد جو نماز کا طواف کا پارٹ ہے 2 رکعت نماز، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں. طواف 7 چکر پورے کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے نا، سنی شیعہ سب کو پڑھنی ہے، مگر اسے پڑھنی ہے
اسے پڑھنی مقام ابراہیم پر. اور بھی مقامات ہیں, اتنا بڑا حرم ہے, چھت پہ جا کے پڑھ لیں, ادھر پڑھ لیں, اس دروازے پہ پڑھ لیں, اس رستے پہ پڑھ لیں, جائز نہیں ہے. سب کو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے. اور مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہوئے نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز سے طواف خانہ کعبہ پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر, واجب قربۃ اللہ. اگر حج واجب ہے, اپنا ہے یا کسی اور کا ہے, مستحب بھی ہے تو کہیں گے صرف قربۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف کا حصہ ہے, کہیں اور نہیں پڑھ سکتے. اور نیت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے اور سلام آخر تک جاری رہتی ہے. یعنی 2 رکعت میں مسلسل نیت چلے گی, یعنی مسلسل مقام ابراہیم کی یاد رہے گی. بھائی نیت بھی یہی ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں. اور مقام ابراہیم کی پوزیشن کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ خانہ کعبہ میں اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے مقام ابراہیم. یعنی آپ ایسے کھڑے ہو کہ مقام ابراہیم بیچ میں ہو, اس طرف خانہ کعبہ ہو اور مقام ابراہیم کے اس طرف آپ. یعنی جب آپ اللہ اکبر کہیں تو کعبہ نظر آنے سے پہلے مقام ابراہیم نظر آئے. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے. خانہ کعبہ نظر آنے سے پہلے آپ کو مقام ابراہیم نظر آنا چاہیے. مقام ابراہیم کے بعد خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے. یعنی اتنی مہنگی, اتنی عظیم عبادت جو سارے گناہ معاف کروا دے, جو ایسا کر دے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو, ابھی دنیا میں منتقل ہوا ہو, سارے گناہ جس حج کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہو, وہ 2 رکعت نماز پر منحصر ہے. اور 2 رکعت نماز میں نیت ہے مقام ابراہیم کی. میرا سوال یہ ہے, یہ 2 رکعت نماز جب بغیر یاد ابراہیم کے اللہ کو قبول نہیں ہے, تو ابراہیم کی قربانی سے بڑی تو ذبح عظیم کربلا کی قربانی ہے. اگر وہاں یاد حسین سے نماز باطل ہو تو یہاں یاد ابراہیم سے نماز قبول کیسے ہوگی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شرک حرام, یہ شرک جائز. شرک تو شرک ہے بھائی. اگر وہ شرک ہے تو یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک جائز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں, میں آپ کا نوکر ہوں, اپنی قوم کا نوکر ہوں, پاکستان کا خادم ہوں, پاکستان کی خاطر بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے میری بات سے؟ جملہ ہدیہ کروں آپ کو. میں اسی اولیے میں رہتا ہوں اور الحمدللہ اگر اپنے سفروں کی کتاب لکھنے لگوں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی کہ مجھ سے سفروں میں کس نے کیا کیا پوچھا اور کیا کیا ملاقاتیں ہوئی.